وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1 سے 2، حصہ 10، سبق کا نمبر ہے 20-22. آج کا موضوع کیا ہمارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بالکل نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2-2 اور 3-3 اور 4-4 پر ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. سامعین اکرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جاعل الملائکۃ رسلاً، فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. اولو اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ایسے فرشتے جن کے 2-2 اور 3-3 اور 4-4 پر ہیں بازو. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک، اور جسے وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے. وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، زبردست اور حکیم ہے، دانا ہے.
سامعین اکرام، سورہ فاتر اور بنیادی مضامین ہیں ہمارے لیے ہیں، اور دیکھیں ہمارا اصل میں یقین نہیں ہے، نہ اللہ کی توحید پر ہے، نہ رسالت پر ہے، نہ آخرت پر ہے، نہ فرشتوں پر ہے، نہ دوبارہ زندگی پر ہے۔ تو یہ دلائل ہمارے لیے ہیں۔ افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قرآن میں سوچنا چھوڑ دیا ہے، تدبر جسے کہتے ہیں، اور پھر ایک غلط فہمی ہمیں لگ گئی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم مسلمان ہیں، چاہے ہم جو بھی کریں، جیسے بھی زندگی گزاریں، جس کو بھی معبود بنا لیں، اور باطل کو مقصود بنا لیں، کوئی بات نہیں، اور دوبارہ پیدائش سے انکار کر دیں عملی طور پہ، کوئی بات نہیں۔ یہ ہمارے دراصل وہ تصورات ہیں، یعنی جو یقین ہے، تصورات نہیں، یقین جو ہیں ہمیں یقین ہے کہ اللہ معبود واحد نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں، کوئی مجھے خوشی تو نہیں ہو رہی، لیکن عملی طور پہ ایسے ہی ہے کہ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ پھر آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنے پر، مطلب حساب کتاب پر یا جزائے اعمال پر ہمارا یقین نہیں ہے، یہاں بھی یقین نہیں رکھتے، آخرت میں بھی ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ ایسی زندگی ہوگی جس میں حساب کتاب ہوگا اور نفع اور نقصان ہوگا اور جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی، ایسا کوئی ہمارا یقین نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھ لیں ہماری یعنی ریت یہ ہے زندگی گزارنے کی کہ ہم یوم آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی بھی دلیل کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاشرہ پکار کے اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں یوم حساب پر یقین نہیں ہے، پکار کے کہہ رہے، اعلانیہ طور پہ کہہ رہے اپنے عمل سے کہ نو یوم آخرت، نو جنت، نو دوزخ، نو دوبارہ پیدائش۔ دیکھیں جب انکار آخرت میں، یعنی آخرت کے وجود سے ہم انکاری ہو گئے عملی طور پہ، اب ہمیں نہ توحید کی ضرورت ہے نہ رسالت کی، کیونکہ یہ سارا اگر آپ یعنی اعمال کے نتائج پر اگر یقین نہیں رکھتے تو پھر تو یہ رسالت کا کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، زندگی بس اپنی مرضی سے گزارو، رسالت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آج دیکھ لیں ہماری زندگی جو ہے وہ رسالت، یعنی رسالت کو ہم پیغام رسالت کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، پیغام رسالت کو ہم نے نظر انداز کر دیا کلی طور پر۔ یہ تو ویسے ہی جزوی طور پہ ہم بعض مسائل پوچھ لیتے ہیں، ورنہ تو کچھ خاص وہ نہیں ہے۔ اور پھر اصل میں دیکھیں ہم اپنے مفادات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور دیکھیں میں دلائل دے سکتا ہوں لیکن دلائل دیتا نہیں ہوں کیونکہ دلائل واضح ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، یہ قوم پکار کے کہہ رہی ہے اپنے عمل سے کہ ہمیں نہ رسالت کی ضرورت ہے نہ اللہ کی توحید کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھیں یہ بڑا خطرناک رویہ ہے۔ اور پھر آپ کہیں گے کہ تم گھر تک بات لے آتے ہو، پھر یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میاں اور بیوی یہ آپس میں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ کو اگر چپ لگ جائے تو شوہر کی کیا مجال کہ اس کی چپ کو توڑ دے یا اس کے اخلاق کو سیدھا کر دے۔ یا قرآن، میں بڑے یعنی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، قرآن کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے، بیوی کو قرآن کی بھی پرواہ نہیں ہے،
نہ رسول کی ہدایات کی پرواہ ہے، حالانکہ بالکل ہدایت واضح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صرف بیوی کے لیے نہیں ہے، یہ شوہر کے لیے بھی ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو اور رویہ اختیار، اچھا رویہ رکھو، ہم تو نہیں رکھتے۔ تو دیکھیں، اسی کو بنیاد بنا کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دراصل اللہ کی توحید کی یا رسالت کے پیغام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور سر یہ صدیاں ہو گئی ہیں کہ ہم نے توحید اور رسالت کے پیغام سے الگ ہو گئے، دین کو ہم نے رسمی طور پر فرقہ بندی کا شکار ہو گئے، ہر فرقے کا ایک خاص نظریہ ہے اور وہ دوسرے کے خلاف ہے۔ اکثر مجھ سے یعنی ہم سوشل میڈیا پہ ہیں، واٹس ایپ میں لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ تمہارا مکتب فکر کیا ہے، تم کون سے مکتب فکر سے ہو؟ تو یہ بتانا تو مجھے مشکل ہو جاتا ہے، پھر میں تو کہتا ہوں کہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرقہ واریت تو حرام ہے، ایک خاص نظریہ آپ قائم کر لیں، اس میں پھر دیکھیں آپ کو پتہ ہے ہونا چاہیے، یہ فرقے جو بنے ہیں یہ چند بزرگوں کی ایک رائے ہے، اس پہ یہ باقی علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو بزرگوں کی ہماری تشریحات ہیں ہم انہی کے مطابق چلیں گے، وہی ہمارا خیال ہے جو ہمارے بزرگوں کا ہے۔ میرا دیکھیں اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ فرقہ واریت میں آپ کو ویسے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن فرقہ تو بن گیا نا، مسلک الگ ہو گیا، مسلک اہل حدیث، مسلک بریلوی، مسلک دیوبندی۔ میں کسی کو جائز یا ناجائز نہیں قرار دے رہا، لیکن اللہ کی توحید میں تو یہ فرقہ واریت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک اللہ، اس کی بندگی اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا اور رسول کی پیروی، اس میں فرقہ واریت کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، فقہ جو ہے میں مانتا ہوں، فقہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اوقات میں مختلف طریقہ کار رہے ہیں، کسی نے ایک کو ترجیح دی ہے، کسی نے دوسرے کو۔ جو فقہ کو نہیں مانتے وہ ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ فقہ جو ہے یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، فقہ سمجھ ہے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کو اپنایا ہے، کسی نے دوسری عادت کو اپنایا ہے، یہ کوئی الگ سے چیز نہیں بنی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جو تھا رحمہ اللہ، ان کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا ہے، امام محمد، امام یوسف، انہوں نے اختلاف کیا ہے بعض مسائل پہ، تو یہ تو رائے ہے، اور رائے ہے تو بس وہ رائے ہے، تو اس میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے بنیاد پر جو پھر آپ نے مزید فرقے بنا لیے، اہل سنت والجماعت کے یہ سارے فرقے جو ہیں یہ اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ بہرحال میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اصل مسئلہ تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، اور یہی بات نہیں کی جا رہی عام معاشرے میں، یعنی جو علماء کا طبقہ ہے اس میں یہ بات نہیں کی جا رہی کہ خالص اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت۔ آپ دیکھ لیں فروعی مسائل ہیں چند، آپ کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں، میں اس کا دوبارہ تذکرہ نہیں کر رہا، اس میں بس اختلافات ہیں، اور بس پھر جب آپ نے ایک مسلک اپنا لیا، اکثر میں نے دیکھا ہے بعض یہ جو لوگ درس وغیرہ کرتے ہیں اپنے مسلک کو بیان کر کے ہر جگہ جو ہے ان کا جو خاص وہ ذہن ہوتا ہے، درس قرآن میں یا حدیث میں بس اسی پر وہ پھر بات کرتے ہیں، باطل یعنی اگلے جو سامنے والا فرقہ ہے اس کا ابطال کرتے ہیں، اپنے نظریے کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت ہے۔ مردے نہیں سن سکتے تو اس کی یہ ہے کہ انک لا تسمع الموتى، تو قرآن سے حدیث لے رہے ہیں۔ یہ بہرحال میں تو دیکھیں، میں تو علماء سے نہیں آپ سے مخاطب ہوں، عوام سے۔ آپ کو اپنی قبر میں لیٹنا ہوگا اور غور و فکر کرنا ہوگا
کہ کیا یہ فرقہ واریت ضروری ہے؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ ایک فرقہ آج دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے نماز، یعنی نماز تو یعنی اگر امام نہ ہو تو آپ کسی بھی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اس کا تو عقیدہ ہی خراب ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ بہرحال میں اس یعنی اختلافی مسائل میں یعنی زیادہ نہیں ہوں، میں تو دیکھیں میرا خطاب تو آپ سے ہے، عوام سے۔ آپ سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں، آپ اللہ کو منزل بنا لیں، آپ تقوی کی روش اختیار کر لیں، اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کا اتباع شروع کر دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، اسی طرح زندگی گزاریں، آپ کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے۔ آپ بہت بڑے اجر کے مستحق ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما، ایک اللہ والے کو اپنا رہنما بنا لے، اللہ والے کو، نور والے کو، جس کے سینے میں قرآن کا نور ہو، اس کے لیے اس کی رہنمائی میں، جو سچا ہو اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزاریں، آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ گزشتہ سبق میں نے تذکرہ کیا تھا فرشتوں کا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ عالم اسباب ہے، یہ ہر کام کے لیے سبب ہے، ہر کام، دیکھیں فاعل حقیقی اللہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، سب کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر اسباب اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، تو اس میں ایک باطنی سبب جو ہے فرشتے ہیں، اس پر ہمیں یقین کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہ اعبد ربک کأنک تراہ، رب کی بندگی ایسے کرو، زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی نہیں، یہ کیفیت نہیں ہے تمہاری، تو پھر کم از کم یہ کیفیت ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو خیر ہماری زندگی تو بالکل ہی ان تمام باتوں سے ماورا گزر رہی ہے، ہمیں نہ اللہ کا احساس ہے، نہ اللہ کے وجود کا احساس ہے، نہ فرشتوں پر ہمارا یقین ہے، نہ آخرت پہ ہے، نہ اللہ کی کتاب پہ ہے، اور نہ اللہ کے رسول پر ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں بالکل۔ میں دیکھیں مبالغہ آرائی جو ہے میں نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مبالغہ حد سے بڑھ کر غلو، ایک بات میں غلو، اور یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو غلو لگے، لیکن اگر آپ حقیقت کی نظر سے دیکھیں اور میری جو باتیں ہیں اس کو ذرا تفصیل سے آپ سماعت فرمائیں تو آپ کو اس میں غلو نہیں معلوم ہوگا۔ غلو مطلب زیادتی، اللہ کی عبادت ہم نہیں کر رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کر رہے، کتاب قرآن سے ہم ہدایت نہیں لے رہے، اور وہ ذمہ داریاں جو ہماری ہیں بحیثیت امت وہ ہم نہیں ادا کر رہے، اس سے ہمارا انکار ہے، اور دوبارہ پیدائش کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہے۔ یہ خالی خولی باتیں ہیں جو بھی ہم کرتے ہیں، جنت، دوزخ، بخشش، یہ وہ، یہ خالی خولی باتیں ہیں، ہمارا کوئی یقین نہیں ہے۔ بہرحال آیت نمبر 1 تو یہ ہے، پھر آیت نمبر 2 جو ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ جو بندوں کے لیے رحمت کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جسے
وہ بند کر دے تو اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں، یہ تو یقین کی بات ہے، ہم تو سارے کام ہم نے اسباب تک، ہمارا بھروسہ اسباب پر ہے، ظاہر پر ہے، اور ظاہر سبب نہ ہو تو ہمارا پھر یقین نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب، یعنی اللہ پہ ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے جو کہ بیان ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس میں رحمت، ایک تو دیکھیں رحمت جو ہے وہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب اس کا ایک مطلب تو ہم ظاہری طور پہ لیتے ہیں، اور ایک مطلب اس کا باطنی بھی ہے، وہ بھی میں دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں، دونوں ٹھیک ہیں۔ دیکھیں سارے کام جو ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، یہ یعنی حقیقت ہے کہ سارے کاموں کا انجام جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، یعنی آخری فیصلہ جو ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اب حق و باطل کے درمیان جنگ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مشرکین مکہ کی، لیکن جو آخری فیصلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور اس کی شروعات ہو گئی تھی یہ جو ہے نا صلح حدیبیہ سے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ پھر 8 نبوی کو اس کا عملی ظہور ہوا، بنا لڑے اللہ تعالیٰ نے مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کر دیا، بنا لڑے۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ اللہ کرتا ہے۔ ایک تو میں وہ ظاہری مطلب میں اس کا بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ، یعنی تقدیر بھی کوئی چیز ہے، تقدیر، اور اصل چیز تو تقدیر ہے، اور دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ، دنیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقدر کر دی ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھجوا دیتا ہے، اس سے کہہ لکھو، تو وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ سارا کچھ لکھ دیتا ہے جو اسے پیش آنے والا ہے بچے کو، یعنی یہاں تک کہ اس کے جنتی دوزخی کا بھی مطلب وہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، وہ کہ یہ سعید ہے یا شقی ہے، بہرحال جو بھی ہے۔ لیکن اس میں مطلب تھوڑی سی تفصیل ہے کہ دیکھیں دنیا تو آپ کو مقدر کے مطابق ملے گی، لیکن آخرت آپ کی کوشش پر اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ آپ کی کوشش پر رکھ دیا ہے، اور قرآن میں ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو ہم تو ظاہر کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، باطن کے لیے ہماری کوئی کوشش نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو ہماری کوششیں تو بہرحال یہ آخرت کے بارے میں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ابھی آگے آئے گا بھی، آگے آ رہا ہے مضمون ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، وہاں پہ وہیں پر میں انشاءاللہ بات کروں گا اللہ نے چاہا تو۔ ابھی تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ما یفتح اللہ، اس کا ایک ظاہری مطلب ہے کہ آپ کی جو قسمت میں ہے تو آپ دنیا کے لیے خوار مت ہوئیے، جو قسمت میں آپ کے لکھا ہے اس کو آپ سے کوئی نہیں روک سکتا، جو نہیں لکھا وہ آپ کو کوئی دے نہیں سکتا۔ ایک ظاہری مطلب اس کا یہ ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وان یردک بخیر فهو علی کل شیء قدیر۔ دوسری جگہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، مختلف الفاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس سے روک نہیں سکتا، جو خیر پہنچانا چاہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے خیر کو روکنے، فلا راد لفضل، اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات تو یہ ہے، اب اس میں اگر ہم اس بات پر یقین کر لیں تو رزق کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچیں گے، دنیا کے لیے اپنی آخرت کو پھر بیچنا نہیں پڑے گا۔ اس وقت تو ہم نے سب کچھ ایک داؤ پہ لگا دیا ہے۔
یعنی دنیا کے لیے سب کچھ ایک داؤ پہ لگا دیے، آخرت بھی داؤ پہ لگا دی ہے. خیر آخرت پہ تو ہمارا یقین بھی نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم نے سب کچھ یعنی ہر چیز کو، ہر حقیقت کو فراموش کر دیا ہے. جو مسائل ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہیں، قبر کے، حشر کے، جو بھی جنت ہے، دوزخ ہے، ہمارا جس پر یقین نہیں ہے، وہ ہم نے ایک داؤ اور ظاہری مفاد کے لیے ہم نے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی آخرت کو دنیا کے لیے داؤ پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو خیر تمہیں میں پہنچانا چاہتا ہوں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جو خیر، جو رحمت، جو بھی ہے تو اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو خیر جو نہیں، جو وما یمسک، اگر کوئی روک لے، بند کر دے رحمت کے دروازے جو بھی ہے تو اس کو پھر کھولنے والا کوئی نہیں، فلا مرسل لہ من بعد. تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. بہرحال وہو العزیز، اور وہ غالب ہے. غالب، دیکھیں غالب بھی عربی کا لفظ ہے. غالب، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، او کما قال. اللہ تعالیٰ اپنے جو کرنا چاہتا ہے اس پر غالب ہے، کر سکتا ہے. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. اچھا، اس میں العزیز کا مطلب بے مثل غالب. عزیز غالب، لیکن بے مثل، اس کی طرح کوئی غالب نہیں ہے. وَهُوَ الْعَزِیز الحکیم، دانا ہے، ہر کار میں حکمت اور دانائی ہے اس کے. آپ کو وہ رحمت کب پہنچاتا ہے، یہ اس کی حکمت پر منحصر ہے. یعنی اس میں ساری ایمانیات کا دار و مدار آ جاتا ہے نا، کہ آپ کے یقین، آپ کا یہ یقین ہو. ہمارا تو یقین نہیں ہے، اسی لیے ہم نے اللہ کو ہر خیر و شر سے فراموش کر دیا ہے. خیر آتی ہے، رحمت آتی ہے، خیر آتی ہے، ہم اترانے لگتے ہیں. اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے، نعمت چھن جاتی ہے، تو ہم پھر فیئوس قنوط، مایوس ہو جاتے ہیں، قنوطی ہو جاتے ہیں، بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد وہو العزیز. اب یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہمارا بھروسہ تو ظاہر پر ہے، اللہ پہ تو ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہماری امیدیں بتوں سے ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. خدا سے تو کوئی امید نہیں ہے. ہم دیکھیں یہ معاشرہ پکار کے کہ میں نے کچھ کیا ہے تو کل ہو جائے گا، ورنہ بس پھر مشکل ہے. اسی لیے تو دیکھیں معاشرے میں یہ رشوت ہے، کرپشن ہے، مال حرام، یہ وہ مار دھاڑ جو ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ کہتے ہیں بس میں نے اگر کچھ کر لیا تو کر لیں گے. پھر اس میں اللہ کے حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے، حدود اللہ کی، اور اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے تو یہ چیز چاہیے. بہت ہی بری صورتحال ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔